أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا الشمس وعلی کالقمر واصحابی کالنجوم۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، ہم نے جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں شمس ہوں، انا شمس یعنی میں سورج ہوں، والیون کالقمر اور علی چاند ہیں، واصحابی کالنجوم اور ہمارے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب نبی کریم نے یہ فرمایا کہ میں سورج ہوں، علی چاند ہیں اور اصحاب ستارے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر امام علی کا موازنہ اصحاب کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے جس طرح سے چاند اور سورج کا اور ستاروں کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ستاروں سے چاند کا موازنہ کرے تو یہ خلاف عقل ہے، اگر کوئی سورج سے ستاروں کا موازنہ کرے تو یہ خلاف تہذیب ہے۔ تو بس اسی طرح سے اصحاب کے درمیان میں علی بن ابی طالب ہیں جیسے ستاروں کے درمیان چاند۔ لیکن اب یہاں عزیزان محترم، میں آپ حضرات کی توجہات کو اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم نے اپنے اصحاب کو ستاروں سے تعبیر کیا ہے، اور ستاروں کا معاملہ یہ ہے کہ ستارے نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہر صحابی قابل تعظیم نہیں ہے، ہر صحابی قابل تکریم نہیں ہے، ہر صحابی قابل تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح ستارے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، تو ویسے ہی صحابی بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں، کچھ وفادار بھی ہیں کچھ غدار بھی ہیں، کچھ نیک بھی ہیں کچھ بد بھی ہیں۔ عین ممکن ہے ہمارے سننے والوں کو یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہو کہ صحابیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں۔ یقیناً جو سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، وہ قابل تعظیم بھی ہیں، قابل تکریم بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں۔ لیکن جنہی نے پیغمبر اسلام سے وفا نہیں کی، جنہی نے پیغمبر اسلام سے دغا کی، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو ایک شعر میں کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں تو ہماری سر آنکھوں پر، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا کی ہے، بے وفائی کی ہے اور رسالت مآب کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، انہیں ان کے ساتھ فریب کیا ہے، تو گویا وہ قابل لعنت ہیں، پھر چاہیں
وہ کوئی بھی ہوں اور زمانہ ان کی کتنی بھی عزت کرتا ہو، کتنی بھی تعظیم کرتا ہو۔ جب ہم اصحاب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو میں عرض کرتا چلوں کہ اصحاب ہی تو وہ عظیم ترین شخصیات ہیں کہ جن میں 4 افراد و اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں علماء اسلام نے رکن ایمان قرار دیا ہے۔ وہ 4 صحابہ کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، اور حضرت مقداد کندی، اور حضرت عمار یاسر۔ تو ان 4 صحابہ میں جو میں نے ذکر کیا، حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر بھی کیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے تو میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو ذر غفاری وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام زبان پر آتا ہے تو دل احتراماً جھک جاتا ہے، جن کا نام زبان پہ آتا ہے تو ایمان میں تازگی محسوس ہونے لگتی ہے، جن کا ذکر زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں چمک پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ابو ذر غفاری وہ ہیں کہ جو اندھیرے میں روشنی کی کرن ہے، جو نا امیدی اور مایوسی میں امید ہیں، جو ضلالت اور گمراہی میں نور ہیں۔ یہ وہ ابو ذر غفاری ہیں کہ جو جہالت میں علم کا منارہ ہیں۔ یہ وہ ابو ذر غفاری ہیں کہ جن کے سلسلے میں اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے فضائل و مناقب کا احاطہ کرنے کے سلسلے میں اس منزل پر ہیں اور اس بلندی پر ہیں۔ انہی کے لیے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو ذر غفاری وہ ہیں کہ زمین نے جن سے زیادہ سچے صحابی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے جن سے زیادہ سچے صحابی پر سایہ نہیں کیا ہے۔ خود سے صدیق کا خطاب لے لینا اور ہے، لیکن نبی کریم سے صداقت مآب کہلانا اور ہے۔ تو یہ وہ ابو ذر غفاری ہیں کہ جنہیں نبی کریم نے صدیق کہا ہے، جنہیں نبی کریم نے صداقت کی سند دی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ وہ ابو ذر غفاری ہیں کہ جب اسلام کا آغاز ہوا ہے، لوگوں نے قبول اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو ان کا جو سلسلہ ہے قبول اسلام کا، یہ 4تھے نمبر پر ہیں اسلام قبول کرنے والوں میں۔ یعنی صحابہ کرام میں ان سے پہلے 3 افراد نے اسلام قبول کیا ہے اور 4تھے شخص وہ ہیں۔ ابو ذر غفاری کا 4تھا درجہ ایمان لانے والوں میں ضرور ہے، مگر ایمان کے یہ اس مرحلے پر ہیں جہاں اول درجے پر ایمان لانے والے بھی نہیں پہنچ سکے۔ ان کے اسلام کو تسلیم کرنے کی داستان بھی بڑی پرلطف ہے، اور یہ داستان بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، خود ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے سنو ابو ذر غفاری نے کیسے اسلام کو قبول کیا۔ تھوڑے سے فاصلے پر مکے سے ابو ذر غفاری ایک دیہات میں اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے، جنگل میں تھے، اور جب بھیڑوں کو چرا رہے تھے تو اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ ابو ذر غفاری نے اپنے عصا سے اس بھیڑیے کو بھگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بھیڑیا آیا اور دوسری طرف سے اس نے ابو ذر غفاری کی بھیڑوں پر حملہ کر دیا۔ ابو ذر غفاری نے پھر اپنا سا اٹھایا اور اس بھیڑیے کو بھگایا اور کہا کہ کتنا بدبخت ہے تو، کتنا کمبخت ہے تو، ابھی تجھے بھگایا تھا اور تو پھر واپس آ گیا۔ اب راوی کہتا ہے، راوی کون ہے؟ امام معصوم امام جعفر صادق، اور بیان کرنے والے اصل راوی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جیسے ابو ذر غفاری نے کہا کہ تو بڑا بدبخت ہے، تجھے ابھی بھگایا تو دوبارہ آ گیا، تو وہ بھیڑیا گویا ہوا اور ہم کلام ہوا ابو ذر غفاری سے، اور کہنے لگا مجھ سے زیادہ بدبخت تو لوگ مکہ معظمہ میں ہیں۔ اے ابو ذر تمہیں معلوم ہے کہ وہاں کیسے کیسے بدبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیسے کیسے منحوس لوگ ہیں۔ ابو ذر حیرت زدہ رہ گئے اس کو ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھتے۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ اے ابو ذر غفاری تمہیں معلوم ہے مکہ معظمہ میں
اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے اور اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور مکے کے بدبخت اور منحوس اور ملعون افراد ایسے ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے کے بجائے نبی کریم کو اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ بس جیسے ہی انہیں نے بھیڑیے کے زبانی یہ مکالمہ سنا تو ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی انیس کو بلایا، اور انیس کو بلانے کے بعد کہا جاؤ تم مکے جاؤ، دیکھو وہاں کسی نبی نے کیا اعلان نبوت کیا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کے بھائی انیس مکہ معظمہ تشریف لائے، اور جب وہ مکے آئے تو مکے آنے کے بعد انہیں نے تحقیق کی، پتہ لگا کہ ہاں عبداللہ کے جائے ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اس نے جا کے اپنے بھائی جناب ابو ذر کو پورا واقعہ سنایا۔ ابو ذر غفاری کا جو اصل نام ہے وہ جندب ابن جنادہ ہے۔ تو ان سے پورا واقعہ جب بیان کیا تو کہنے لگے کہ میں تمہاری باتوں سے مطمئن تو ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود جا کے دیکھوں اس نبی کو۔ یہ کہہ کر وہ خود مکے تشریف لائے، اور اب جب مکے جناب ابو ذر آئے تو مکے آنے کے بعد مسجد حرام میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری ایک مسافر ہیں، انہی کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ جب ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے تو ان لوگوں نے رسالت مآب کی برائیاں کی، نبی کریم کی برائیاں کر رہے ہیں بیٹھے وہ لوگ۔ ابو ذر سنتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا، اور جیسے ہی جب وہ آیا تو اس کو آتا ہوا دیکھ کے سارے لوگ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے اپنی گفتگو کا جو موضوع تھا اس کو بدل دیا۔ تو ابو ذر نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون آیا؟ کہا رہے تم نہیں جانتے، سردار قریش ابو طالب ہیں۔ جیسے حضرت ابو طالب تشریف لائے تو انہوں نے موضوع گفتگو بدل دیا، جہاں تو بیٹھے ہوئے سرکار رسالت مآب کی برائیاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد ابو طالب سے جو وہاں کے آداب و تسلیمات کا طریقہ رہا ہوگا اس طرح سے گفتگو کی، حضرت ابو طالب واپس چلے گئے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر آرام کیا، شام ہونے لگی، اور جب شام ہو گئی تو میں نے دیکھا ایک بچہ آیا، اور وہ بچہ حرم میں آیا، اور ادھر ادھر اس نے چاروں طرف لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور پھر میرے قریب آیا۔ میرے قریب آ کے کہنے لگا کہ تم مسافر معلوم ہوتے ہو، اور اگر مناسب سمجھو تو آؤ ہمارے گھر آرام کر لو آج۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ میں اس بچے کے ساتھ اٹھ کے چلا گیا۔ وہ بچہ کون تھا؟ حضرت علی تھے وہ، اور ابھی چھوٹے ہیں حضرت علی، تو لے کر ان کو اپنے گھر آئے، اور جب لے کر آئے تو جناب ابو ذر غفاری کو ان کی ضیافت کی اور ان کی مہمان نوازی کی، مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ اب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ 3 دن تک اسی طرح سے ہوتا رہا، مگر یہ نہیں پوچھا کہ آپ آئے کیوں ہیں، یہ آپ کا مقصد کیا ہے، کیونکہ تہذیب کے تقاضوں کے خلاف ہے یہ بات، اس لیے انہی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ تیسرے دن انہی نے کہا کہ مسافر تم کسی کام سے آئے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اس میں بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے یہاں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، میں نبی پاک سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا تو میں تمہیں ملواؤں گا۔ یہ کہہ کر یہ روایت میں پوری بتا چکا ہوں کہ کس سے چلی ہے، امام جعفر صادق، پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں حضرت ابو ذر غفاری کی گفتگو ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ انہی نے کہا کہ میں نبی کریم سے ملنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی نے پہلے انہیں جناب حمزہ سے ملوایا۔ یہ دیکھیں کیونکہ دشمن بہت تھے رسول خدا کے اس وقت، لوگ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور نبی کریم اعلانیہ لوگوں کے درمیان اس وقت نہیں آ رہے تھے، کیونکہ دشمنیاں پورے شباب پر تھی، لوگ چاہتے تھے کہ بس مل جائیں اور قتل کر دیں۔ تو جناب امام علی نے ان کو جناب حمزہ سے ملوایا۔ جناب حمزہ نے جناب جعفر طیار کے پاس بھیجا۔ جناب جعفر طیار نے پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ اب جاؤ آپ انہیں جا کے پیغمبر اسلام سے ملوا دو۔ اب یہ آئے، آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہی تاریخ کے جملے ہیں، سیدھا سیدھا آگے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو، اور نبی کریم نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا ابی ذر، اے ابو ذر آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اور اس کے بعد گفتگو کی،
اور گفتگو کرنے کے بعد اب یہ راوی کہتا ہے کہ باہر آئے وہیں حرم میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے نبی کریم کی برائیاں کر رہے تھے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس جیسے ہی انہوں نے اعلانیہ یہ اظہار اسلام کیا، ویسے ہی کفار نے ان پر حملہ کیا، انہیں مارا، انہیں اذیتیں پہنچائیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت عباس ابن عبد المطلب تشریف لائے اور انہی نے ان کو بچایا اور کہا تم کس کو مار رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ جندب ابن جنادہ ہے، تمہارے قافلے جب شام کو جائیں گے تو ان کے گاؤں سے ہو کے گزرتے ہیں، اگر ان کے گاؤں والوں کو پتہ لگ جائے گا تو تمہارا مال تجارت شام نہیں جا پائے گا۔ تو وہ ایک دم سے ٹھہر گئے اور اس کے بعد ان کو مارنا بند کر دیا۔ لیکن عزیزان محترم، کیا آپ نے اس پہ غور کیا کہ ابو ذر غفاری کو جب یہ معلوم تھا کہ نبی کریم کی جان کو خطرہ ہے اور نبی کریم اعلانیہ لوگوں سے آ کے مل بھی نہیں رہے، اس وقت ایسا خطرناک ماحول ہے، اس وقت آ کر دشمنوں کے سامنے اعلان اسلام کرنا، آخر کیا میسج دینا چاہتے تھے ابو ذر؟ کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ جی بہت بڑا پیغام دینا چاہتے تھے، بہت بڑا مشن تھا ابو ذر کا جو اسی دن سے شروع ہوا تھا۔ ابو ذر سب سے پہلے تو مشرکین اور کفار کی جو شان و شوکت کا قلعہ تھا اسے منہدم کرنا چاہتے تھے اعلان اسلام کرنے کے بعد، اور دوسری طرف جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا انہیں استحکام دینا چاہتے تھے، انہیں مستحکم کرنا چاہتے تھے، انہیں پروقار زندگی کا میسج دینا چاہتے تھے اور انہیں بے خوف و خطر اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دینا چاہتے تھے کہ اگر اسلام قبول کیا ہے تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ وقت آ گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اظہار بھی کرو اس کا۔ اب اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو ابو ذر غفاری نے ان لوگوں سے بدلہ بھی لیا ہے۔ ایک مقام ہے مکے سے تھوڑی ہی دور پر ہے اسفلان۔ اسفلان میں جب ان کے قافلے جاتے تھے تو ابو ذر غفاری وہاں ان کو روکتے تھے اور ان کے پاس خورد و نوش کی جتنی چیزیں ہوتی تھیں وہ سب سلب کر لیتے تھے، اور سب کو سلب کرنے کے بعد کہتے تھے اب کلمہ پڑھو، پھر سب سے کلمہ پڑھواتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے اس کے بعد انہیں ان کا سامان واپس کر دیتے تھے۔ تو ابو ذر غفاری کی زندگی کے واقعات بڑے دلچسپ ہیں اور بہت معنی خیز بھی ہیں اور بہت سبق آموز بھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے دامت وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید تفصیلات اس وقت پیش کر سکوں، لیکن ایک اہم واقعے کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس واقعے کے جو راوی ہیں وہ ہیں ابن عباس۔ چاہے زمزم کے قریب ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، اور ابن عباس اپنے درس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا امامہ پوش، وہ آ کے رکا اور آنے کے بعد براہ راست گفتگو کرتا ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے، کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم میں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کہا سنو، تم تقوی اختیار کرو قرب الہی کے لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تم اطاعت کرو اللہ کے رسول کی تاکہ تم اللہ کے رسول کا تقرب بھی اختیار کر سکو۔ اس کے بعد فرمایا کہ حقیقی معنی میں اگر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تقرب چاہتے ہو تو پھر امام علی ابن ابی طالب سے محبت کرو۔ یہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے علی کون ہیں؟ میں ابو ذر کہتے ہیں میں ابو ذر غفاری، میں نے ان دونوں کانوں سے سنا ہے نبی کریم کو کہتے ہوئے اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کریم کو علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، اگر جھوٹ بولوں تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ میں نے علی مرتضیٰ کے متعلق میدان غدیر میں نبی کریم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اے لوگو، اگر تم یہ بھول رہے ہو، یہ فراموش کر رہے ہو تو اسے یاد کر لو کہ جس مومن کے مولا نبی کریم ہیں اس مومن کے مولا علی مرتضیٰ ہیں، اور اللہ کے نبی کو جس نے بھی
اللہ کا نبی مانا ہے، اس کی نگاہوں میں اگر کوئی امیر المومنین ہے تو صرف علی بن ابی طالب ہے۔ اگر کسی دوسرے کو امیر المومنین کہا جائے تو اسے تسلیم نہ کرو، اسے ایکسپٹ نہ کرو۔ امیر المومنین اگر کوئی ہے، جانشین پیغمبر اگر کوئی ہے تو صرف وہ ابو طالب کے بیٹے علی ہیں، اس کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں ہے۔ بادشاہوں کو اور سلطانوں کو امیر المومنین نہ کہو۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں کہ لوگوں کے درمیان ابو ذر جاتے ہیں اور جانے کے بعد مولا کائنات کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، مولا کائنات کے متعلق پیغمبر اسلام کی احادیث سناتے ہیں، مولا کائنات سے متعلق قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری وہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارا ہے اور نبی کریم سے علم حاصل کیا ہے، اور اب لوگوں کو وہ علم پہنچا رہے ہیں۔ مگر صاحبان اقتدار کو یہ کہاں برداشت ہوتا؟ صاحبان اقتدار یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ علی کے فضائل، علی کے مناقب ابو ذر برسر بزم بیان کریں؟ آخرکار ابو ذر پر زندگی کو تنگ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ پہلی خلافت آئی اور خاموشی سے وہ عرصہ گزر گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عرصہ وہ تھا کہ جب دشمنان اسلام کی نگاہیں صرف جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب پر تھیں اور خاندان رسالت کو تباہ و برباد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ خاندان رسالت سے انتقام لیا جا رہا تھا، جن کے نام پر حکومت حاصل کی تھی ان کی اولاد کو ستایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد دوسری خلافت کا آغاز ہوا تو پھر وہ رخ ابو ذر غفاری کی طرف ہو گیا۔ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں امیر المومنین کو دی جا رہی تھیں وہ ابو ذر غفاری کو دی جانے لگیں۔ آخرکار ابو ذر غفاری کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور شام کا رخ کیا۔ یہ بات ہے سن 13 ہجری کی۔ 13 ہجری سے لے کے 23 ہجری تک 10 سال کا پورا پیریڈ ہے۔ ابو ذر غفاری شام میں رہے، صرف حج کرنے کے لیے مدینہ تشریف لاتے تھے، اور جب وہ مدینہ آتے تھے تو حاکم وقت سے مکے سے مدینہ آنے کے لیے باقاعدہ اجازت لینا پڑتی تھی چند دن کے لیے، اور واپس شام چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر تیسری خلافت کا زمانہ آیا۔ جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا وہ زمانہ تھا سن 23 ہجری۔ جب تیسری خلافت کا آغاز ہوا وہاں حاکم شام نے احتجاج شروع کر دیا اور کہا کہ ابو ذر کو یہاں سے بلاؤ، اس لیے کہ جبل عامل پورا علاقہ ابو ذر غفاری نے 10 سالوں میں شیعہ کر دیا ہے، پورے علاقے کو، خطے کو شیعہ کر دیا۔ اگر یہ یہاں زیادہ دن تک رک گئے تو یہ تو پورے ملک شام کو، پورے صوبے کو گیا، اس وقت وہ صوبہ تھا، کہ پورے صوبے کو شیعہ کر دیں گے، خدا کے لیے انہیں یہاں سے بلاؤ۔ تو یہ واپس مدینے گئے، اور اب مدینے جانے کے بعد جو واقعات پیش آئے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ اب میں وہ واقعات بیان کر سکوں، بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ آخرکار تیسرے خلیفہ نے جناب ابو ذر کو مدینے سے بھی جلا وطن کر دیا اور انہیں ایک ایسے مقام پر ربضہ میں بھیجا گیا جہاں نہ آدمی نہ آدم ذات، ایک جنگل، ایک صحرا میں۔ اسی جنگل اور بیابان اور صحرا میں جناب ابو ذر غفاری کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو صرف پاس ایک بیٹی تھی اور جناب ابو ذر کی بیوی تھی۔ بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، ذر کا، جس کی وجہ سے آپ ابو ذر کہلاتے ہیں۔ بیٹا عین شباب کے عالم میں مفارقت کر چکا تھا۔ بیٹی ہے، بیوی ہے۔ بیوی گھبرائی، اس جنگل بیابان میں ہم کیسے آپ کو دفن کریں گے؟ میرے بازو میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں قبر کھود سکوں۔ بیٹی تڑپنے لگی، بابا میں آپ کا ماتم کروں گی کہ آپ کی قبر کھودوں گی، یہ بچی کہہ رہی تھی۔ تو ابو ذر نے بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا گھبراؤ مت، میں جب جنگ تبوک کے موقع پر میدان جنگ میں جا رہا تھا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میرا اونٹ بہت تھکا ہوا تھا اور میں پیچھے چھوٹ گیا۔ اصحاب نے شک ظاہر کیا کہ ابو ذر جنگ میں نہیں آنا چاہتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں،
اس کے مقدر میں تنہائی لکھی ہوئی ہے، وہ تنہا ہے اور ابو ذر آئے گا، مگر تنہا سفر کر کے وہ آئے گا۔ اور ابو ذر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری اونٹنی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس میں طاقت نہیں تھی، میں پیدل گیا تھا تبوک میں، اور جب میں وہاں پہنچا نبی کریم نے میرا استقبال کیا، کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا ابو ذر تنہا آئے گا۔ اس کے بعد کہا ابو ذر تم آج بھی تنہا آئے ہو، اور تمہاری وفات بھی ایک صحرا اور بیابان میں ہوگی، اس وقت بھی تمہاری تنہائی کی موت ہوگی، تمہارے پاس کوئی نہ ہوگا سوائے تمہارے اہل و عیال کے۔ تو کہا کہ دیکھو میرے نبی نے بیٹا یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ صحرا میں جب وہاں کوئی مجھے دفن کرنے والا بھی نہ ہوگا تو ایک قافلہ آئے گا جو عراق کی طرف سے آ رہا ہوگا اور حج کرنے کے لیے جائے گا تو وہ قافلہ جب آئے تو کہا تھا ابو ذر اپنی بیٹی سے کہہ دینا وہ راہ عام پہ آ کے بیٹھ جائے، شاہراہ عام پہ آ جائے اور اس قافلے والوں سے کہے کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، خدا کے لیے میرے بابا کو دفن کر دو۔ ابو ذر غفاری اپنی بیٹی کو یہ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، بچی باپ کا ماتم کرتی ہے، بیوی تڑپنے لگتی ہے، آ کے شاہراہ عام پہ بیٹھ جاتی ہے اور شاہراہ عام پہ آ کر انتظار کرنے لگتی ہے۔ کیا دیکھا کہ عراق کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے۔ قافلہ جب قریب آیا تو کہا ہے قافلے والوں ارے اس صحرا میں اس جنگل میں ہم بڑے مجبور ہیں، ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، اے قافلے والوں ذرا ہماری مدد کر دو اور ہمارے بابا کو دفن کرا دو، اے قافلے والوں میرے بابا کو کفن پہنا دو۔ قافلے والے کہتے ہیں کون ہیں تمہارے بابا، تم کس کی بیٹی ہو؟ کہ میں ابو ذر غفاری کی بیٹی ہوں، نبی کریم کے صحابی ابو ذر غفاری ہیں جنہوں نے اس صحرا میں دم توڑ دیا ہے۔ جیسے یہ قافلے والوں نے سنا آئے، ابو ذر غفاری کی تجہیز و تکفین کی، اور اب روایت کے فقرے ہیں کہ ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ، اس قافلے میں مالک اشتر بھی تھے، مالک اشتر نے نماز جنازہ پڑھائی اور مالک اشتر نے تدفین کی۔ عزاداران مظلوم کربلا میں کہوں گا ابو ذر بڑے خوش نصیب ہو کہ صحرا میں وفات پائی، قافلے والوں نے آ کے دفن کر دیا، بیوی بیٹھ کے سرانے پہ رو رہی ہے، بیٹی بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے، لیکن ہائے آقا حسین آپ کے نبی کے نواسے کربلا کے میدان میں جب شہید کیے گئے نہ کوئی رونے والا تھا نہ کوئی ماتم کرنے والا تھا۔ جب کوئی رونا چاہتا تھا جو ورثہ موجود تھے انہیں تماچے لگائے جاتے تھے، تعزیانے لگائے جاتے تھے، درے لگائے جاتے تھے۔ جوان بیٹا تھا تو ضرور مگر بابا کو دفن نہ کر سکا، بہن موجود تو تھی مگر رو نہ سکی، بیٹی موجود تو تھی مگر ماتم نہ کر سکی، جب ماتم کرتی تھی شمر کے تماچے لگتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔